الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ پچھلے سبق میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر بے دینوں کے چھٹے اور ساتویں اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ چھٹا اعتراض یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو لا شریک مانتے ہیں، خدا کے پیاروں کو خدا کا غیر مانتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کی اپنے ہیں اور بیٹوں کی طرح ہیں۔ پروردگار نے 5 طرح کے جوابات دے کے فرمایا کہ وہ میری اولاد نہیں، میرے بیٹوں کی طرح نہیں۔ 7واں اعتراض ان کا یہ تھا کہ رب ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ پیغمبروں پر آیات معجزات ان کے ہاتھ پر رب ظاہر کرتا ہے، ہمارے ہاتھ پر کیوں نہیں کرتا؟ رب العالمین نے فرمایا یہ بے دینوں کا کام ہے، اور آج کے بے دین نہیں، من قبلہم، ان کے پہلے لا علم جہلاء اور بے دین بھی یہی باتیں کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے دل آپس میں مشتبہ ہیں، ایک جیسے ہیں، اور ہم اپنی آیات یقین رکھنے والی قوم کے لیے بار بار بیان فرما رہے ہیں۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا پروردگار ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ میرا محبوب میرا سچا رسول ہے۔ تمہارے اعتراضات کی وجہ سے میرے پیغمبر کی رسالت میں کوئی فرق نہیں آتا، تم کرتے رہو، میں جواب دیتا رہوں گا، لیکن میں خود جو گواہیاں دے کے کہتا ہوں میرا پیغمبر میرا سچا رسول ہے، میں رب کہہ دوں کہ میرا سچا رسول ہے، باقی دنیا نہ بھی کہے تو میری پیغمبر کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ دنیا اگر میرے پیغمبر کو سچا رسول مانے گی تو دنیا کا اپنا مقام بنے گا، اللہ کے دربار میں وہ خود کامیاب ہوں گے، پیغمبر کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میرے محبوب پیغمبر آپ میرا مسئلہ سنا رہے ہیں، قوم اعتراض پر اعتراض کر رہی ہے، آپ کی رسالت کو جھوٹا قرار دینے میں، آپ کے دعوی نبوت کو باطل کرنے کے لیے کون سا اعتراض ہے جو انہوں نے آپ پر نہیں کیا؟ اور مشرکین نے چھوڑا بھی کچھ نہیں۔ کہیں کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، اگر پیغمبر ہے تو فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ اس کے اوپر کوئی فرشتہ اترے،
اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اترے جو آ کے ساتھ ساتھ اعلان کرے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، میرے محبوب پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو اس کے ساتھ فرشتے پرہ باندھ کے کیوں نہیں آتے؟ آگے پیچھے فرشتوں کی ہلچل ہو، پتہ چلے کہ وقت کا رسول آ رہا۔ کہیں اعتراض کرتے ہیں، اگر اللہ کا سچا رسول ہے تو یمشی فی الاسواق، بازار میں کیوں جاتا ہے؟ ہم نے فلاں منڈی پہ دیکھا ہے اللہ کے پیغمبر کو تجارت کرتے ہوئے، پیغمبر اور بازار کا کوئی جوڑ؟ کہیں کہتے ہیں مال ھذا الرسول یاکل الطعام، یہ کیسا رسول ہے، ہم نے تو دیکھا پیغمبر کو کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھانے والا رسول، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کوئی اعتراض نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان کے اعتراضات سے گھبرائی نہیں، یہ بے دین لوگ ہیں، بے جا اعتراض کر رہے ہیں، آپ اپنا مشن جاری رکھیے۔ انا ارسلناک بالحق، جملہ اسمیہ لا کے پکی بات کر کے اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی الوہیت کی قسم، کوئی مانے نہ مانے، میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ ارسلنا کا، میں رب نے خود آپ کے سر پہ رسالتی کا نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ ارسلنا کا حق، جس طرح آپ کا مسئلہ حق ہے، آپ کی رسالت بھی حق ہے، میرا پیغمبر بشیرا و نذیرا، مسئلہ آپ کو جو میں نے دے کر بھیجا، کوئی میرا پیغمبر آپ کے مسئلے کو تسلیم کرے بشیرن، اسے جنت کی بشارت دیتے جاؤ میرے محبوب، اور کوئی نہ بھی تسلیم کرے میرا پیغمبر بشیرم و نذیرا، مانے یا نہ مانے نذیر آپ سب کے لیے ہیں، لیکن بشیر آپ صرف ماننے والوں کے لیے ہیں۔ خوشخبری آپ نے صرف ان لوگوں کو دینی ہے جو لوگ عاجز ہیں۔ بشر المخبتین، جن کے اندر عاجزی ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور عاجز بندہ میرا پیغمبر وہ ہے کہ جس کے سامنے ذکر اللہ، میں رب کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، اس کا دل ڈر جائے، اللہ کی عظمت جلال کی وجہ سے وجلت قلوبہم، اس کا دل ڈر جائے، اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اس پر میں رب کی آیات کی تلاوت کی جائے، اذا ہم یستبشرون، وہ خوش ہو جائے۔ وہ بندہ عاجز ہے، اس کو جنت کی بشر المخبتین، میرا پیغمبر جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں دے دے۔ میرا پیغمبر میرا قرآن سن کے میرے محبوب
کا فرمان سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے تو اس جیسا عاجز اور ایماندار کوئی نہیں۔ کفر اور اسلام کا مسئلہ تو میرے رب نے بڑا آسان کر کے فرمایا، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر۔ میرا پیغمبر کافر بندہ وہ ہوتا ہے، خدا اور خدا کے رسول کا دشمن وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کا پیغام پڑھا جائے، زبان پیغمبر تلاوت کی جائے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اس کے چہرے پہ بال پڑنا شروع ہو جائیں، چہرے پہ شکنے آنا شروع ہو جائیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ وہ بندہ میرا کچھ نہیں لگتا، وہ شیطان کا یار ہو سکتا ہے، اور میرا یار تو وہ ہے تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جب اس پر میرے قرآن کی تلاوتیں کی جائیں، میری آیات کی تلاوتیں کی جائیں تو ایمان پہلے سے اور زیادہ۔ میرے محبوب دنیا مانے یا نہ مانے، میرا اعلان ہے ارسلناک بالحق، میں نے آپ کو اپنا سچا رسول بنایا، آپ ماننے والوں کے لیے بشیر ہیں، اور جو مانے یا نہ مانے دونوں کے لیے نذیر ہیں۔ دونوں کو میں رب کے قہر سے، میری جہنم سے ڈرانا ہے۔ باقی رہ گئے میرے پیغمبر نہ ماننے والے، لا تسأل عن اصحاب الجحیم، تسلی رکھ میرا پیغمبر، لا نسألک عن کفر من کفر بکا، جس نے آپ کے مسئلہ سنانے کے باوجود مسئلے کا انکار کر دیا میرا پیغمبر، آپ کی نبوت کا انکار کر گیا میرے پیغمبر، میرے مسئلے کا منکر ہو گیا میرے پیغمبر، لا تسأل عن اصحاب الجحیم، وہ پکا جہنمی ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا۔ میرا پیغمبر یہ کیوں گیا جہنم میں، میرا پیغمبر وہ کیوں گیا جہنم میں، آپ کی ذمہ داری میں نے لگائی، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کی ذمہ داری ہے میرا پیغمبر، مسئلہ پوچھانا آپ کی ذمہ داری، ماننا ان کی ذمہ داری، اور حساب لینا میں رب کی، منوانا میرا پیغمبر تیری ذمہ داری نہیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، میرا پیغمبر میں نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا، میں نے تو آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا، آپ کا کام ہے نصیحت کرتے جائیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور آپ کی نصیحت کی پہلی بنیاد میں رب کا قرآن ہونا چاہیے۔ یمسکون بالکتاب، سند میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب پیش کریں میرا پیغمبر، اس کے باوجود جو بندہ نہیں مان رہا جہنم میں اگر کل چلا جائے گا میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، کیونکہ آپ نے تو اپنی ذمہ داری۔ اللہ محبوب کا بڑا دل کرتا تھا کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، کدھر جائیں؟ جنت میں جائیں۔ جس طرح تبلیغی دوست کہتے ہیں نا، ساری کی ساری دنیا کے لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے، خواہش تو ہے نا، تمنا تو اچھی ہے نا، اللہ کے محبوب کا بھی دل کرتا ہے یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں جنت میں۔ بلکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، لوگو میری تمہاری مثال
कमसल जनादिब, उन परवानों की तरह, पतंगों की तरह है। आग जलाने वाले ने आग जलाई, परवाने आके आग में गिरते चले जा रहे हैं। वो उन्हें जितना रोकेगा, परवाने उसके रोकने से रुकेंगे नहीं, आग में गिरेंगे, जलेंगे, मर जाएंगे। मैं पैगंबर की मिसाल भी ऐसी है, अनाखिजुम बिहजुज़िकुम व अंतुम तफल्लतून मिन यदी। मैं पैगंबर तुम्हें इस जगह से पकड़ के खींच रहा हूँ, बच जाओ, जहन्नम से बच जाओ, आ जाओ, मैं पैगंबर का मसला मान जाओ। लेकिन तुम हो कि तुम मेरे हाथ से छुड़ा छुड़ा के जहन्नम की तरफ जोर दिए जा रहे हो। अल्लाह पाक अपने महबूब को फरमाते हैं, मेरा पैगंबर आपकी ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन ये ख्वाहिश आपकी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप इनके मजहब पे चलेंगे। ख्वाहिश तो है जहन्नम से बच के, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी कब हो सकती है? जब आप अपना मसला छोड़ के उनका, लन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा, मेरा पैगंबर लन तरज़ा, लन इस्तिकबाल के लिए इस्तेमाल करके रब्बुल आलमीन फरमाते, मेरे महबूब पैगंबर हाल में भी नफी है इनकी रजा की, इस्तिकबाल में भी नफी है इनकी रजा की। मैं आपको दे देता हूँ सर्टिफिकेट के लन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा, बिल्कुल भी नहीं राजी होंगे आपसे यहूदी और नहीं राजी होंगे आपसे ईसाई। कब तक? मेरे अल्लाह फरमाया, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक मेरा पैगंबर इनके मजहब की, इनके मसले की आप इत्तिबा नहीं करते, इनके मसले को आप मान नहीं लेते, तब तक ये आपसे राजी नहीं होंगे। लिहाजा मेरा पैगंबर, इनकी रजा आपने नहीं देखनी, आपने तो मुझे राजी करना है। मेरे महबूब पैगंबर, मैंने सारी कायनात के अंबिया से, सारी कायनात से अपनी इबादतें करवाई हैं, मैं आपसे भी मेरा पैगंबर अपनी इबादत करवा रहा हूँ। मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, अक़िमिस्सलाता तरफ़यल लैल व ज़ुलफ़म मिनन तरफ़यन नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल, सुबह सूरज तुलू होने से पहले भी, शाम को भी, रात की तन्हाइयों में भी मेरा पैगंबर मेरी इबादत किया कीजिए। अल्लाह का तरज़ा, अपनी इबादत इसलिए करवा रहा हूं कि महबूबा तू मुझसे राजी। महबूब की पसंद ये है कि मैं अपने रब की इबादत में लगा रहूं, और महबूब का उम्मती कहलवा के मैं रब की इबादत न करूं तो मुझसे अल्लाह भी राजी नहीं, अल्लाह का रसूल भी। अल्लाह, मेरे महबूब पैगंबर इनकी रजा को नहीं देखना, ये तो राजी तब होंगे जब आप इनका मसला, मिल्लतहुम, इनका दीन, मिल्लतहुम, इनका मजहब मानेंगे। आपको इनका मजहब मानने की इजाजत नहीं। औहैना, मैं वही करके मेरा पैगंबर बता रहा हूँ, वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आपने मेरे महबूब पैगंबर मिल्लत इब्राहीम के पीछे चलना है, उसकी पैरवी करनी है, इनकी मजहब की पैरवी। मेरा पैगंबर इनकी रजा को न देखिए, मेरी रजा को देखिए, और मेरी रजा ये फस्दा बिमा तुमर वारिज़ानिल
المشرکین، میرا پیغمبر میرا مسئلہ دو ٹوک کر کے پھاڑ کے واضح کر کے قوم کے سامنے رکھ دے، جو نہیں مانتا ناراض ہوتا ہے، یا اللہ مسئلہ دو ٹوک رکھوں گا تو وہ جو دوسرے ہیں میرے قریب آ رہے ہیں وہ تو دور ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے آرزان المشرکین، جانے دے میرا پیغمبر دور جاتے ہیں تو مجھے ان کی ضرورت، مشرک آپ سے منہ پھیرتے ہیں تو جانے دو میرا پیغمبر لن ترضا، ان کی رضا آپ کو کبھی بھی حاصل ہونے والی نہیں، آپ میری رضا پہ چلیے، میرا مسئلہ سناتے جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، وہ کہتے ہیں اگر آپ ہماری مان جائیں، ہمارا اور آپ کا اتفاق، اللہ فرماتے ہیں قل، میرے محبوب جب آپ کو یہ کہا جائے آپ کھلے لفظوں میں اعلان فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت میرے اللہ کی ہدایت ہے، میں سارے جہان کو چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے رب کی ہدایت کو کبھی بھی چھوڑ، یہ وہی ہدایت ہے جو آدم پیغمبر کو اللہ فرماتے ہیں ما یاتینکم منی ھدی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہی ہدایت ہے میرا پیغمبر، اعلان کر دیجئے کہ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر میں دوسری طرف جا سکتا ہے۔ ابن کثیر اس کا معنی کرتا ہے خصومت علمہ اللہ محمدا واصحابہ یقاتلون یخاصمون اہل الضلالہ، اللہ کی ہدایت سے مراد وہ خصومت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے پیغمبر کے صحابہ کو سکھائی، جو اہل ضلالت سے گمراہ لوگوں سے وہ مکالمے مناظرے مجادلے کرتے تھے، وہ مجاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں، ہاں انہیں راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی پیروی کر لیں، ان کی بات مان لیں، ان کے مذہب پہ چل پڑیں، مگر یاد رکھ پیغمبر سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہائے ہائے، اس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کنوں سناونا تے کنوں آکھنا، ہاں آکھاں دھینوں سناواں نو نو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، اگر آپ ان کے پیچھے چل پڑے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا، وحی آ گئی، علم آ گیا، دلیل آ گئی، میرے پیغمبر علم اور دلیل آنے کے بعد اگر ان کی اتباع کر لی، پھر سن لیجئے مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، ایسا کرنے والوں کو میں یوں پکڑوں گا کہ انہیں مجھ سے چھڑانے والا اور مددگار ان کا آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الذین آتیناہم الکتاب، میرا پیغمبر پریشان نہ ہوا کرو، یہ جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ انوکھا نہیں، نرالا نہیں، پہلی بار بیان نہیں ہو رہا،
میں دلیل دے کے کہتا ہوں اہل کتاب کے علماء سے کہ وہ بھی یہی مسئلہ بیان. مسئلہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا الذین، یہ دلیل نقلی ہے اہل کتاب سے. ہم حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ پہلے علماء نے بھی یہ مسئلہ بیان. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، جن کو ہم نے کتاب دی تھی. یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت یوں کرتے تھے جس طرح تلاوت کا حق ہوتا ہے. وہ کتاب کو یوں پڑھتے تھے جس طرح پڑھنے کا حق ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھتے ہوئے قرآن آیت رحمت سالا اذا مر بآیت عذاب تعوذا، جب اللہ کے محبوب تلاوت کر رہے ہوتے تھے رحمت والی آیت آتی، اللہ کا پیغمبر رب سے مانگنا شروع ہو جاتا، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں. اور جب کہیں عذاب والی آیت آتی تعوذا، اللہ کا پیغمبر اللہ کی پناہ ڈھونڈنے لگ جاتا، اللہ مجھے اپنے عذاب سے تو ہی بچا. ہائے ہائے، اللہ کے محبوب تلاوت تو کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تو یہاں قرآن فرماتا ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ یوں پڑھتے ہیں، یوں تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہوتا ہے، حق ادا کر دیتے. ہائے ہائے. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وآناء النہار. ہیں تو اہل کتاب، مگر ان میں ایک ٹولی ایسی بھی ہے، ایک طائفہ ایسا بھی ہے جو تلاوت دن میں بھی کر رہے ہیں، رات میں بھی. اللہ سبحان. تلاوت قرآن ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور جو آپ نے سنا ہے. تلاوت کرتے تھے، نکال دیا گیا، ابن الدغنہ نے ذمہ لیا. ابو بکر نے کہا تلاوت نہیں رک سکتی، اپنا ذمہ لے لے واپس. اللہ. اولئک یؤمنون بہ، میرا پیغمبر جن کو میں نے کتاب دی اور انہوں نے کتاب پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے والقمر اذا تلاہا، والقمر اذا تلاہا، تلا کا معنی پیچھے آنا. تلاوت تب بنتی ہے ایک کے پیچھے دوسری آیت، دوسری کے پیچھے تیسری آیت. معنی بن گیا یتبعونہ حق اتباعہ، جن کو میں نے کتاب دی انہوں نے کتاب کی اتباع یوں کی جس طرح کرنے کا حق تھا. اولئک یؤمنون بہ، ان لوگوں کا اس پر ایمان ہے. اور میرا اعلان ہے من یکفر بہ، جو بندہ مسئلے کا انکار کر دے گا، کفر کرے گا، اولئک هم الخاسرون، وہ نقصان ہی نقصان والا، فائدہ اسے
کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ لہذا اللہ رسول کے مسئلے کا انکار مسلمان بندہ بھول کی بھی نہ کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ بعینی ہی ان آیات کا ترجمہ آپ پچھلے پہلے پاؤ میں سن چکے ہیں، دوبارہ ضرورت نہیں، تفسیر بھی ہو چکی، ترجمہ بھی ہو چکا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔